آپ کسی کی بھی یعنی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا سیاست میں جو رویہ ہے وہ کیسا ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی تصویر کا مذاق اڑائیں۔ ہر کسی کا دین اپنا ہے۔ لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں ایسی سوچ لے کر نہیں آیا کہ میں کسی سے انتقام لوں۔ سیاست کی بھونڈی ترین مثال تھی جو کہ اس وقت ہوئی اور اب بھی ہو رہی ہے۔ یہ ہمیشہ سے چلتا ہوا ہے، یہ رک نہیں رہا، یہ کیسز بنائے جاتے ہیں اور سیاسی انتقام کیونکہ آپ نے ایک دوسرے سے بدلہ لینا ہوتا ہے۔ تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا اب جب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب ایک پیج پر آئیں گے؟ کریں گے یا نہیں کریں گے، یا وہ انتقام کر بھی رہے یا نہیں کر رہے، لیکن ان کو سب اپنی تکالیف یاد ہیں۔ بالکل یاد ہے۔ ویسے کہہ رہے ہیں میں انتقام بھی نہیں لوں گا، لیکن اپنی تکالیف بھی گنوا رہے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ تو یہ کچھ۔ السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز۔ عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں۔ نواز شریف کو ایک بار پھر عمران خان کی جیل سے اے سی اتروانے والی بات کیوں یاد آ گئی، اس پر بات کریں گے، اور دوسری جانب عمران خان اور مولانا فضل الرحمان صاحب ایک پیج پر آ گئے، ان کے درمیان کیا معاملات طے پائے ہیں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے، اور یہ اسپیچ میاں صاحب نے مری میں کی ہے، ملکہ کوثر مری میں، اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان سے انتقام لینے کا کبھی سوچا تک نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف صاحب نے اپنی اس اسپیچ میں، اور جب وہ واپس آئے تھے 21 اکتوبر 2023 کو، جو نواز شریف صاحب نے تقریر کی تھی مینار پاکستان لاہور کے گراؤنڈ پر، تو میاں صاحب نے تب بھی عمران خان کا ذکر کیا تھا، اور اس میں بھی پہلے نام لیا عمران خان، اور اس کے بعد جب عمران خان کے نام لینے پر پابندی تھی اور کوئی نام نہیں لیتا تھا، تو نواز شریف صاحب کو یہ یاد آیا کہ پابندی ہے یہ نام لینے پر، اور میں ٹی وی پر لائیو دیکھا جا رہا ہوں۔ تو پھر نواز شریف صاحب کو یہ احساس ہوا، انہوں نے کہا اچھا پھر وہ بندہ، پھر وہ شخص کر کے عمران خان صاحب کو یاد کیا۔ لیکن انہوں نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ میں انتقام نہیں لوں گا، میں ایسی سوچ لے کر نہیں آیا کہ میں کسی سے انتقام لوں یا بدلہ لوں۔ دیکھیں، انتقام نہیں لوں گا سے لے کے آپ دیکھیں نواز شریف صاحب نے جو کچھ کیا، اور اس کے بعد خاموشی سے بیٹھ گئے، اور تب یہ مذاق اڑاتے رہے پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کا، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب کی تصویر کا۔ آپ کسی کی بھی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کسی کی بھی یعنی پالیسی سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس کا سیاست میں جو رویہ ہے وہ کیسا ہے اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی تصویر کا مذاق اڑائیں۔ ہر کسی کا دین اپنا ہے، اور اس کے علاوہ خواتین کا مذاق اڑائیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ آپ جو مذاق یا پھر سیاسی انداز میں اڑانا چاہیں اڑا سکتے ہیں۔ آپ سیاسی مخالف ہیں ایک دوسرے کے، تو اس کو آپ سیاست تک ہی سیاست تک رکھیں، یعنی گھروں اور خواتین تک نہ جائیں، یہ بہت بری بات ہوتی ہے۔ اور ایک بار اگر آپ نے شروع کر دیا نا، تو یہ بات پتہ نہیں کہاں جا کر رکے گی، یہ اچھا نہیں ہوتا۔ نواز شریف صاحب نے ایک اسپیچ کی ہے، اور نواز شریف صاحب کی زیر صدارت مری میں نون لیگی سینیٹرز کا اہم اجلاس ہوا۔ میاں نواز شریف نے لیگی سینیٹرز کو ایوان میں عوام کے مسائل کی بھرپور نشاندہی کی ہدایت کر دی ہے، اور یہ سینٹ میں کیا گیا ہے کیونکہ سینیٹرز تھے تمام۔ میاں نواز شریف نے ملک کی خاطر مل کر چلنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ہم اپنے سیاسی مخالفین کے ساتھ بیٹھے۔ اب وہ بتا رہے ہیں سیاسی مخالفین کے ساتھ نواز شریف صاحب کب بیٹھے تھے، جب اے پی ایس والا سانحہ ہوا تھا، تب میاں نواز شریف صاحب 2014 کے عمران خان صاحب کے دھرنے کے موقع پر ان کے ساتھ بیٹھے تھے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا تھا عمران خان صاحب نے۔ اور اب یہ کہا جا رہا ہے نواز شریف صاحب نے کہ ہم بیٹھے تھے اور یہ ملک کی خاطر ہم نے کیا تھا تاکہ ملک دوبارہ پٹری پر آ سکے، جبکہ قید کے دوران اب وہ شکوہ کر رہے ہیں انتقام کریں گے یا نہیں کریں گے، یا وہ انتقام کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے، لیکن ان کو سب اپنی تکالیف یاد ہیں۔ بالکل یاد ویسے کہہ رہے ہیں میں انتقام بھی نہیں لوں گا، لیکن اپنی تکالیف بھی گنوا رہے ہیں کہ ہاں میرے ساتھ تو یہ کچھ ہوا۔ یہ ویسے ہی ہے نا جیسے نواز شریف صاحب نے کیا کہ جنرل فیض اور جنرل باجوہ مٹی پاؤ نہیں چلے گا، اور اس کے بعد پھر ان کا اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ اور دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ قید کے دوران عمران خان نے ہم پر اپنا بھرپور زور چلایا، وہ امریکہ جا کر ہمارے اے سی اتارنے کی باتیں کرتا تھا۔ یہ باتیں ایک مرتبہ پھر سرفیس تب ہو رہی ہیں جب عمران خان صاحب کی جیل کی تصاویر آ گئی ہیں، اور اس میں ایئر کولر اور اس کے علاوہ
नित नई जो भोंडी लॉजिक है जिसमें ये बताया गया है कि साहब देखें 5 स्टार होटल जैसा जेल, तो शायद वो ऐसा 5 स्टार होटल कभी गए नहीं होंगे जो साहब ये बात कर रहे हैं, हैरत की बात है वैसे। ये गए होंगे बिल्कुल, लेकिन ये उनको सब पता है क्योंकि वो रूलिंग एलीट से ताल्लुक़ रखते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, उनको अंदाज़ा है कि 5 स्टार होटल क्या होता है, और उसके अलावा क्योंकि उनको तो सिर्फ महज मजाक उड़ाना है ना किसी भी सियासतदान की जेल का। तो सियासतदान जब जेल में जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि देखें सियासतदान की वजह से जेल में गए और वो एक पेज पर नहीं है, एक दूसरे के साथ नहीं चल रहा है, तो ये सब कुछ ऐसे ही हो रहा है। सही। तो नवाज शरीफ साहब ने आगे भी कहा कि यकीन माने मैंने कभी ये सोचा तक नहीं कि उससे इंतकाम लूँ, ना मुझे उससे कोई गर्ज है कि उसको जेल में कौन कौन सी सहूलियात मिल रही हैं। नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी की हमशीरा सादिया अब्बासी को इजलास में खुशामदीद कहते हुए अब कहा, नवाज शरीफ साहब को शाहिद हाँ जी। खाकान अब्बासी साहब बड़े याद आ रहे हैं, और खाकान अब्बासी साहब के ज़ाहिर है बारे एक में वक्त में ये लोग साथ रह चुके हैं, साथ जेल काट चुके बड़ी हैं। रफाकत है शाहिद खाकान अब्बासी की और मियां नवाज शरीफ साहब की। एक ही जमात से इनका ताल्लुक़, और यानी अब तो शाहिद खाकान अब्बासी तो अलग हो गए हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी ने जिस वक्त में पार्टी छोड़ी उससे पहले तक, या फिर उन्होंने जब पार्टी की कमान संभाली थी, जब वो वज़ीर आज़म बने थे नवाज शरीफ साहब की नाअहली के बाद, तब और उसके बाद वो जेल भी गए, उन्होंने जेल भी काटी। मुश्किल वक्त में पार्टी को नहीं छोड़ा उन्होंने, पार्टी ने मुश्किल वक्त में शाहिद खाकान अब्बासी को छोड़ दिया। ये भी एक चीज़ बात है। और यहाँ पर नवाज शरीफ साहब याद कर रहे हैं, वो कहते हैं कि मुझे याद है जब मैं और शाहिद खाकान अब्बासी जेल में थे तो सादिया अब्बासी यानी शाहिद खाकान अब्बासी की अहलिया सुबह हमशीरा बहन, अच्छा ओके हमशीरा ओके, सादिया अब्बासी साहिबा सुबह शाम हमारी खिदमत करती रहती थी। सादिया ने भी मुश्किल हालात का सामना किया, हमारे साथ इतना जुल्म हुआ कि मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को गिरफ्तार किया गया। ये लोग मरियम नवाज को बाहर से भी गिरफ्तार कर सकते थे, लेकिन उनकी कोशिश थी कि किसी तरह मुझे तोड़ सकें। देखिए जो बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं वो बात इमरान खान साहब भी कर रहे हैं कि मेरी अहलिया को गिरफ्तार करके उनको पाबंदी सलासिल करना, इसका एक ही मकसद है कि मुझे तोड़ सकें। और फिर जो बात नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि मरियम नवाज़ को जो गिरफ़्तार किया गया मुझे तोड़ने के लिए किया गया, और मुमकिन तौर पर ये ऐसे ही हुआ होगा। और जो गिरफ़्तारी की गई थी मरियम नवाज़ शरीफ साहबा की और नवाज़ शरीफ साहब की, एयरपोर्ट से उनको गिरफ़्तार किया गया नवाज़ शरीफ साहब की नज़रों के सामने, यानी नवाज़ शरीफ साहब तो गिरफ़्तार और उसके अलावा उनकी बेटी भी गिरफ़्तार। सो ये सियासत की भोंडी तरीन मिसाल थी जो कि उस वक्त हुई और अब भी हो रही है। ये हमेशा से चलता हुआ है, ये रुक नहीं रहा, ये सिलसिला बनाए जाते हैं और सियासी इंतकाम क्योंकि आपने एक दूसरे से बदला लेना होता है, और उसके बाद आप कोई और इस्तेमाल कर देता है आप सियासतदानों को, और आप देखते ही नहीं है अपने हरीफ को, आप यानी सियासी हरीफ को अपना दुश्मन गर्दान लेते हैं, और उसके बाद ये सब कुछ होता रहा है। बहरहाल नवाज शरीफ साहब को अब भी शाहिद खाकान अब्बासी बड़े याद आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो मेरे मुश्किल वक्त के साथी हैं, उनसे खासा पुराना ताल्लुक है मेरा, बहुत पुराना ताल्लुक है, और जाहिर है उनको याद आएंगे क्योंकि अभी नवाज शरीफ साहब और नून लीग की मुश्किलात में कोई कमी नहीं हुई है बल्कि इजाफा भी हुआ है, और अच्छा वक्त, क्योंकि वो सियासी जमात के तौर पर इस वक्त इक़्तिदार में है। सो नवाज शरीफ साहब को बड़े याद आ रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अब हुकूमत के ख़िलाफ़ एक महाज है जो कि खड़ा करना है मौलाना साहब को। मौलाना साहब एक मरतबा फिर उन्होंने कमर कस ली है। मौलाना साहब ने, क्योंकि इमरान खान साहब के बारे में उनकी क्या स्पीचेस थी और इमरान खान साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के बारे में क्या, यानी एक पूरा एक दूसरे के हवाले से यानी इंतहा की सोच रखना, एक्सट्रीम मौक़िफ़ रखना, और ये दोनों के हवाले से था। और इन दोनों का भाई एक पेज पर आ जाना सबके लिए भी बड़ी हैरत की बात है। देखिए हैरत की बात नहीं है क्योंकि अब दोनों अपोजिशन में हैं, हुकूमत और वो, लेकिन आप एक वक्त में किसी को इतना बुरा कह चुके हो और फिर आप उसके साथ ही हो तो फिर अवाम भी थोड़ा सा सोचती है इस बारे में। देखिए अगर ये जद्दोजहद सिर्फ यहाँ तक हो ना कि किसी के साथ अगर जुल्म हुआ है ना तो वो उसका इंसाफ दिया जाए तो यहाँ तक ठीक है, लेकिन आगे जाकर किसी इंतखाबी इत्तेहाद या फिर किसी भी इत्तेहाद, सियासी इत्तेहाद या फिर हुकूमती इत्तेहाद की शक्ल इख्तियार करे और ये कहा जाए कि भाई कुछ आपने देना होगा और हम मिलकर हुकूमत बनाएंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल जो जमीयत उलमाए इस्लाम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के माबैन
معاملات طے پانے لگے ہیں۔ سابقہ سیاسی حریف اور ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینے والے اب وفاقی اتحادی حکومت کے خلاف متحد ہونے کے انتہائی قریب پہنچ چکے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف تک پہنچ گئے، یعنی عمران خان صاحب تک یہ باتیں پہنچ گئی ہیں، جس پر عمران خان نے سربراہ JUI کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی کروا دی ہے، جس کے بعد ان کا پیغام مولانا فضل الرحمان تک پہنچا دیا گیا ہے۔ عمران خان نے مولانا فضل الرحمان سے مل کر معاملات طے کرنے کے لیے 3 رکنی مذاکراتی کمیٹی تشکیل دینے کا کہہ دیا۔ اس مذاکراتی کمیٹی کی سربراہی اسد قیصر کریں گے۔ کمیٹی متفقہ حکمت عملی طے کرے گی، اور ذرائع بتاتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اور JUI کے درمیان جو متفقہ حکمت عملی کے لیے احتجاجی تحریک سمیت دیگر جو نکات ہیں ان پر بھی بات چیت کی جائے گی، اور جو معاملات طے پانے کی صورت میں مولانا فضل الرحمان اور بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان اس پر دستخط کریں گے، اس ڈاکیومنٹ پر، اور اس کے بعد یہ باضابطہ طور پر اس تحریک کا اعلان ہوگا۔ اب کیسے انہوں نے حکومت کو ٹف ٹائم دینا ہے ابھی انہوں نے ڈیٹیلز نہیں بتائیں، لیکن ممکنہ طور پر احتجاج، ریلیاں، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے۔ جلد سے ایک ویو ہے جو حکومت کے خلاف، اور یہ کام بجٹ سے پہلے ہونا چاہیے، لیکن کیونکہ بجٹ بھی تو تقریباً آ چکا اور سر پہ کھڑا ہے بجٹ، تو 12 جون کو پیش کیا جائے گا۔ سو بجٹ سے پہلے یہ اتحاد، اور کیونکہ بجٹ میں حکومت کوئی بھی حکومت ہو وہ مہنگائی کرتی ہے، اور یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے۔ جو اپوزیشن ہوتا ہے اس کے پاس ایک ظاہر سی بات ہے، یہ ہتھیار ہوتا ہے کہ ہاں مہنگائی ہو گئی ہے تو ہم اس کے خلاف بات کریں، آواز اٹھاؤ، کیونکہ وہ لوگوں کا عمومی مسئلہ ہوتا ہے مہنگائی۔ مہنگائی بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اس کے بعد جو غربت ہے وہ اس سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس غربت میں، اس مہنگائی میں جب آپ اور مہنگائی کریں گے تو عوام کے سر پر جو بوجھ بڑھے گا تو اس سے عوام کی چیخیں نکل جانی ہیں۔ تو اس سے کوئی فائدہ ہوگا اب جب مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب ایک پیج پر آئیں گے تو یہ ٹف ٹائم دے سکیں گے دیکھیں، حکومت کو؟ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اگر جو حکومت ہے معیشت کو سنبھال لیتی ہے، کہیں سے قرضہ ورضہ لے کے معیشت کو کسی صورت ایک انجیکشن لگ جاتا ہے، ایک پین ریلیور ہے وہ ہو جاتا ہے نا، تو بھی یہ بڑا اچھا ہوگا، لیکن یہ مشکل لگ رہا ہے کہ، اور لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جب یہ بجٹ پیش ہوگا تو اس کے بعد ممکنہ طور پر جو ڈالر ہے وہ بھی اڑان بھرے گا اور یہ 300 کو ٹچ کر سکتا ہے، یہ بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور پیٹرول کی قیمتیں جو کم ہو رہی ہیں تو وہ بھی بڑھیں گی۔ دیکھیں کم اس لیے کی گئی ہیں کہ بجٹ آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں بجٹ کے بعد تو ویسے ہی بجلی تو ویسے ہی مہنگی سے مہنگی ہوتی ظاہر ہے، بجلی تو مہنگی ہی ہوتی جا رہی ہے، اور یہ سب کچھ عام آدمی اور گرمیاں چل رہی ہیں۔ حکومتی اتحاد کے خلاف اگر آپ نے جو محاذ کھڑا کرنا ہوگا تو آپ کو بھی، یعنی عمران خان صاحب کو بھی، اور ان کے علاوہ جو فضل الرحمان صاحب ہیں، بڑی مشکل ہوگی، کیونکہ لوگوں کو اکٹھا کرنا اس گرمی کے موسم میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی، عبدالستار ہمارے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔